ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو پریزاد. پریزاد کی اس قسط میں پریزاد اپنے اپائی شہر آتا ہے، اپنی بہن سے ملتا ہے اور بہت ہی جذباتی سین دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ اپنی بہن سے ملتا ہے. وہ اپنی بہن کی اس کی بھانجی سے ملتا ہے جس کا نام اس کی بہن نے اس کے نام پہ پریسا رکھا ہوتا ہے. وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے یہ نام سن کر، اپنی بہن کو خوش دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اس کا جو بہنوئی ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے. اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. دوسری طرف اس کے بھائی جو ہیں وہ اس کی جدیات مزید اس سے جائیدادیں لینے کے لیے اور فائدہ لینے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے اگر ہم پریزاد سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں. انہیں پریزاد کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پر دوسری طرف اس کی بہن بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور اس کی بہن جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی، ورنہ مجھے ایسے لگے گا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہر چیز کا ایک خراج ہوتا ہے. تو مجھے بڑا آدمی دیکھنا چاہتی تھی، تو یہ میرے بڑے آدمی ہونے کا ایک خراج ہے. بہت ہی خوبصورت کیمسٹری دکھائی گئی بھائی بہن کی محبت کی. دوسری طرف اس کا شوہر بھی جو ہے وہ بھی بہت ہی کیئرنگ ہے، اور وہ اس کو وہ ادھار جو اس نے پریزاد سے لیا تھا وہ واپس کرتا ہے، جس کو پریزاد واپس اپنی بہن کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تم سے لے لیا، اب یہ میری بھانجی کا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بہن کا ہم سفر جو ہے وہ میری بہن کا ہم خیال بھی ہے، اور مجھے اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے. پھر وہ جاتا ہے اپنے گھر پہ اور وہاں اپنی پرانے جو اس کی کتابیں وغیرہ تھیں وہ اس کو دیکھتا ہے، کتابوں کو، اور اس شاعری کو دیکھتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جاتا ہے اپنی مرزا صاحب کے گھر. وہاں پر اس کو ملتی ہے اپنی وہ پرانی محبوبہ جی. اور اس کو اس حال میں دیکھتا ہے تو اسے کافی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے اور بہت ہی برے حالات میں ہوتی ہے. وہ اس سے ملتا ہے اور گھر پہ آتا ہے، اندر اس سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، میں اس کو پوچھنے آیا ہوں. وہ اس کو اندر بلاتی ہے، وہ اس کے والد سے ملتا ہے. تو اس کا والد یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر پہ ہوتی ہیں، کیونکہ میرا جو داماد ہے اس کی کوئی نوکری نہیں ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی گھر بیٹھی ہے، اور میری بیوی فوت ہو چکی ہے. یعنی اس کے بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں. پریزاد اس کو اپنا پتہ دے کے آ جاتا ہے. پریزاد جاتا ہے اس دکان پہ جہاں پر وہ ایک پرانا پیانو دیکھا کرتا تھا، مگر اب وہ پیانو بک چکا ہے. اور وہ کہتا ہے اس کو، یہاں پر بہت ہی خوبصورت ڈائلاگ ہیں اور پیانو کے بارے میں، اور بیسکلی تو سارا ڈرامہ ہی بہت ہی خوبصورت اور ڈائلاگ سے بھرا ہوا ہے. مگر یہاں پر وہ ایک ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جس کو چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ بھی مٹی ہے، وہ اس کے لیے وہ چیز مٹی ہو جاتی ہے، اور جس کو نہیں حاصل ہوتی وہ خود مٹی ہو جاتا ہے. وہ واپس اپنے شہر آ چکا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے. تو اس کا جو ملازم ہے وہ اس کے پاس آ کے اس کو اس کے دن بھر کی معمولات بتاتا ہے. وہ جاتا ہے اور اپنے آفس دوسرے دن، اور آفس میں اس کو وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو لبنہ ہوتی ہے وہ آفس میں آتی ہے. اور آفس میں آ کے وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ میں آج بھی تم سے کسی کام سے آئی ہوں. اور وہ کام وہ بتاتی ہے کہ مجھے جو ہے تم سے اپنی فلم پہ انویسٹمنٹ کروانی ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے فلم بناؤ، ڈرامہ بناؤ، اور اس پہ انویسٹمنٹ کرو. تو وہ کہتا ہے بس اتنی سی بات، میں یہ ضرور کروں گا، لیکن مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم اس کی فکر نہیں کرو. یہ ساری گفتگو میں اور اس پوری قسط میں دکھایا گیا ہے کہ پریزاد اپنے سارے پرانے ملنے والوں کی نوکریاں لگواتا ہے، ان کی مالی مدد کرتا ہے. وہ اپنے پیسے کی جو ہے وہ ہر جگہ اس کو کام میں لا رہا ہے. اور وہ اس ڈرامے میں ہی ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جس کو خرچ کرنا نہیں آتا اس کو کمانا بھی نہیں آتا. وہ کمالی سے یہ بات کرتا ہے. اگر آپ کو میرا ریویو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل.